خوش آمدید۔ آج ہم ایک ایسی سرزمین کی تاریخ میں کچھ گہرائی میں جا رہے ہیں جو خبروں میں تو بہت رہتی ہے، لیکن جس کی کہانی ہزاروں سال پرانی ہے اور ناقابل یقین حد تک پیچیدہ بھی۔ جی ہم بات کر رہے ہیں اسرائیل اور فلسطین کی، ایک ایسی جگہ جو تہذیبوں، سلطنتوں اور آپ دیکھیں تو 3 بڑے عالمی مذاہب کا مرکز رہی ہے۔ بالکل۔ ہمارے پاس تاریخ اسرائیل قدیم سے جدید تک نامی ایک کتاب کے کچھ حصے ہیں، اور ہمارا مقصد صرف یہ نہیں کہ واقعات گنوا دیں، بلکہ یہ سمجھنے کی کوشش کریں کہ یہ خطہ آج یہاں تک کیسے پہنچا، کیسے ایک ہی زمین اتنے مختلف لوگوں کے لیے اتنی اہم بن گئی، اور یہاں یہ تنازعات اتنے گہرے کیوں ہیں۔ یہ واقعی ایک ایسی کہانی ہے جس میں آپ دیکھیں مذہب ہے، قوم پرستی ہے، زمین سے خاص قسم کی محبت اور عالمی سیاست، یہ سب چیزیں آپس میں الجھی ہوئی ہیں۔ تو صرف تاریخ کے ورق الٹنا کافی نہیں ہوگا، ہمیں ان واقعات کے پیچھے جو معنی چھپے ہیں اور ان کے جو وہ دیرپا اثرات ہیں ان کو سمجھنا ہوگا۔ ٹھیک ہے، تو آئیے اس سفر کا آغاز کرتے ہیں بالکل شروع سے، قدیم دور سے۔ چلیں شروع کرتے ہیں۔ تو قدیم کنعان یعنی آج کا اسرائیل فلسطین، جی یہودیت، عیسائیت، اسلام، جی تینوں ابراہیمی مذاہب کی جڑیں تو یہیں سے جڑی ہیں۔ جی ہاں، مطلب یہ تو شروع سے ہی ایک خاص جگہ رہی ہے۔ یقیناً۔ اور اگر ہم وقت میں پیچھے جائیں تقریباً 1000 قبل مسیح کے آس پاس، تو یہاں قدیم اسرائیلی بادشاہت قائم ہوئی۔ اچھا، ساؤل، داؤد، سلیمان والے نام؟ جی بالکل، وہی مشہور نام اسی دور سے ہیں۔ لیکن دلچسپ بات یہ ہے کہ یہ جو متحدہ ریاست تھی نا، یہ زیادہ دیر قائم نہیں رہ سکی۔ اچھا، کیوں؟ سلیمان کے بعد وہ اندرونی اختلافات اتنے بڑے کہ یہ ریاست 2 حصوں میں بٹ گئی، شمال میں اسرائیل اور جنوب میں یہودا۔ تو یہ تقسیم صرف سیاسی نہیں تھی، اس نے ایک طرح سے مستقبل کے لیے کمزوری کی بنیاد رکھ دی تھی۔ اور ظاہر ہے جب کمزوری آتی ہے تو باہر کی طاقتیں فائدہ اٹھاتی ہیں، جیسے اسیریا اور بابل کا ذکر آتا ہے۔ بالکل ٹھیک۔ پہلے شمال کی جو اسرائیلی ریاست تھی وہ 722 قبل مسیح میں اس وقت کی سپر پاور اسیرین سلطنت اس کے ہاتھوں تباہ ہوئی۔ اور پھر کچھ عرصے بعد 586 قبل مسیح میں جنوبی ریاست یہودا کو بابلیوں نے فتح کیا۔ انہوں نے یروشلم کو تباہ کیا اور یہودیوں کی ایک بڑی تعداد کو قیدی بنا کر بابل لے گئے۔ اچھا، یہ ہے وہ بابلی قید جس کا ذکر آتا ہے۔ جی بالکل، بیبلونین ایکسائل۔ یہ صرف ایک فوجی شکست نہیں تھی، آپ سمجھیں یہ ایک قومی المیہ تھا۔ اس نے یہودی شناخت پر بہت گہرا اثر ڈالا۔ کس طرح کا اثر؟ اپنی سرزمین سے دوری، واپسی کی ایک شدید آرزو، یہ چیزیں ان کی مذہبی اور ثقافتی سوچ کا ایک مرکزی نقطہ بن گئی۔ اگرچہ ہم پڑھتے ہیں کہ بعد میں فارسی حکمرانی آئی تو کچھ یہودی واپس بھی آئے اور دوسرا معبد بھی تعمیر ہوا۔ جی ہاں، فارسی بادشاہ سائرس نے اجازت دی تھی، کچھ لوگ واپس آئے، معبد بھی دوبارہ بنا، لیکن وہ جو جلاوطنی کا تجربہ تھا نا، وہ ان کی اجتماعی یادداشت کا ایک مستقل حصہ بن گیا۔ ٹھیک۔ اچھا، پارسیوں کے بعد کون آیا؟ تاریخ میں تو یہ سلسلہ چلتا ہی رہتا ہے۔ پارسیوں کے بعد وہ سکندر اعظم کی قیادت میں یونانی آ گئے 332 قبل مسیح میں، اور پھر یونانیوں کے بعد 63 قبل مسیح میں رومی سلطنت نے اس علاقے پر قبضہ کر لیا۔ تو ہر نئی طاقت اپنے ساتھ نئے اثرات لائی ہوگی نا؟ بالکل، ثقافتی، سیاسی، لیکن رومی دور جو ہے وہ خاص طور پر بہت آپ کہہ سکتے ہیں ڈرامائی ثابت ہوا۔ ڈرامائی کیسے؟ کیا رومیوں کا رویہ زیادہ سخت تھا یا کچھ اور؟ رومی حکمرانی میں یہودیوں کی طرف سے بہت شدید مزاحمت ہوئی۔ اچھا۔ اور اسی کشمکش کے دوران سن 70 عیسوی میں رومیوں نے یروشلم پر بڑا حملہ کیا اور جو دوسرا معبد تھا اسے مکمل طور پر تباہ کر دیا۔ اوہ، یہ تو بہت بڑا واقعہ ہوگا۔ جی، یہ یہودی تاریخ کا ایک دوسرا بڑا سانحہ تھا۔ اس نے ان کی مذہبی رسومات کو ہمیشہ کے لیے بدل دیا، عبادت کا مرکز ہی ختم ہو گیا۔ اور پھر وہ بار کوخبا بغاوت کا بھی ذکر آتا ہے۔ جی، 132 سے 135 عیسوی کے درمیان بار کوخبا کی قیادت میں ایک بہت بڑی بغاوت ہوئی، لیکن رومیوں نے اسے انتہائی بے دردی سے کچلا، اور اس بغاوت کی ناکامی کے بعد جو ہوا وہ بہت اہم ہے۔ کیا ہوا تھا؟ رومیوں نے بڑے پیمانے پر یہودیوں کو یا تو اس سرزمین سے نکال دیا یا پھر وہ خود منتشر ہونے پر مجبور ہو گئے۔ اچھا۔ اسی کو ڈایاسپورا یعنی انتشار کہا جاتا ہے۔
یہودی دنیا بھر میں بکھر گئے، حالانکہ ان کا اپنی تاریخی سرزمین سے جو مذہبی اور ثقافتی تعلق تھا وہ کسی نہ کسی شکل میں برقرار رہا۔ اور ایک اور اہم بات اسی دور میں ہوئی۔ رومیو نے اس صوبے کا نام یہودیہ سے بدل کر سیریا پالستینہ رکھ دیا۔ پالستینہ؟ یہ نام کہاں سے آیا؟ یہ نام قدیم فلسطینیوں کے نام پر رکھا گیا تھا جو ساحلی علاقے میں رہتے تھے۔ شاید مقصد یہ تھا کہ یہودیوں کا اس سرزمین سے تعلق کمزور کیا جائے۔ تو یہ جو نام فلسطین ہے، اس کی جڑیں بھی اسی رومی دور میں ہیں۔ اچھا، یعنی ڈائسپورا اور فلسطین نام دونوں کی جڑیں رومی دور سے ہیں۔ یہ تو واقعی بہت اہم نکات ہیں۔ ٹھیک ہے، تو رومی سلطنت کے زوال کے بعد کیا ہوا؟ رومی سلطنت جب تقسیم ہوئی تو یہ علاقہ مشرقی رومی یعنی بیزنطینی سلطنت کا حصہ بن گیا۔ یہ سلسلہ چلتا رہا 7ویں صدی عیسوی تک۔ 7ویں صدی میں کیا ہوا؟ 7ویں صدی میں ایک بہت بڑی تبدیلی آئی، اسلامی فتوحات۔ 638 عیسوی میں مسلمانوں نے حضرت عمر رضی اللہ کے دور میں یروشلم فتح کر لیا۔ یہ خطہ پھر اموی اور اس کے بعد عباسی خلافتوں کا حصہ بنا، اور یروشلم شہر، جسے مسلمان القدس کہتے ہیں، وہ مکہ اور مدینہ کے بعد اسلام کا تیسرا مقدس ترین شہر قرار پایا۔ تو یہاں سے خطے کا مذہبی اور ثقافتی نقشہ بدلنا شروع ہوا؟ جی، نمایاں طور پر۔ مسلمانوں، عیسائیوں اور یہودیوں کی ایک قابل ذکر آبادی یہاں ساتھ ساتھ رہی، اگرچہ اقتدار مسلمانوں کے پاس تھا۔ اور پھر وہ صلیبی جنگیں شروع ہوئیں 11ویں صدی کے آخر میں شاید۔ درست کہا آپ نے۔ 1199 میں یورپی صلیبیوں نے یروشلم پر قبضہ کر لیا، اور پھر اگلے تقریباً 200 سال تک یہ علاقہ شدید جنگ و جدل کا مرکز بنا رہا۔ یہ تو بڑا ہنگامہ خیز دور رہا ہوگا۔ بہت زیادہ۔ کنٹرول کبھی صلیبیوں کے پاس جاتا، کبھی مسلم حکمرانوں کے پاس۔ اسی دور کی ایک بہت مشہور شخصیت ہیں صلاح الدین ایوبی۔ جی، ان کا نام تو سنا ہے۔ انہوں نے 1187 میں حطین کی مشہور جنگ میں فیصلہ کن فتح حاصل کی اور یروشلم کو دوبارہ مسلمانوں کے کنٹرول میں لے آئے۔ تو یہ جنگیں صرف زمین کے لیے تھیں یا ان میں مذہبی پہلو زیادہ نمایاں تھا؟ دونوں چیزیں تھیں۔ زمین کا کنٹرول تو تھا ہی، لیکن اس میں گہرے مذہبی اور تہذیبی تصادم کی جھلک بہت واضح نظر آتی ہے۔ اس ساری کشمکش کے بعد کیا کچھ امن آیا؟ نسبتاً۔ صلیبی جنگوں کے بعد پہلے مملوکوں کا دور آیا، اور پھر 1517 میں ایک اور بڑی طاقت نے خطے کا کنٹرول سنبھالا، سلطنت عثمانیہ۔ اچھا، عثمانی ترک۔ جی، اور انہوں نے اگلے 400 سال حکومت کی۔ 400 سال؟ یہ تو بہت لمبا عرصہ ہے۔ جی، 1917 تک۔ یہ ایک طویل دور تھا جس میں ایک انتظامی ڈھانچہ تو موجود تھا، لیکن 19ویں صدی کے آخر تک آتے آتے یورپ میں کچھ ایسی نئی تحریکیں جنم لے رہی تھیں جن کے اثرات یہاں بھی پڑنے والے تھے۔ آپ کا اشارہ سائونزم کی طرف ہے؟ زائونزم؟ جی ہاں۔ 19ویں صدی کے اواخر میں یورپ میں، خاص طور پر مشرقی یورپ میں، یہودیوں کے خلاف تعصب بڑھ رہا تھا، جسے اینٹی سیمیٹزم کہتے ہیں۔ اور اسی پس منظر میں اور یورپ میں قوم پرستی کے عمومی ابھار کے ساتھ سائونزم کی تحریک شروع ہوئی۔ یہ تحریک کیا تھی؟ اس کا مقصد کیا تھا؟ یہ ایک سیاسی اور قوم پرست تحریک تھی۔ اس کا بنیادی مقصد تھا یہودیوں کے لیے ان کی قدیم تاریخی سرزمین یعنی فلسطین میں ایک قومی وطن، نیشنل ہوم قائم کرنا۔ تھیوڈور ہرزل جیسے رہنماؤں نے اسے بہت منظم کیا۔ تو یہ صرف ایک مذہبی خواہش نہیں تھی بلکہ ایک باقاعدہ سیاسی منصوبہ تھا؟ بالکل۔ اس کی جڑیں مذہب میں ضرور تھیں، لیکن یہ ایک جدید قوم پرست منصوبہ تھا۔ اس تحریک نے یہودیوں کو فلسطین کی طرف ہجرت کرنے کی ترغیب دینا شروع کیا۔ اچھا۔ اور پھر اسی دوران پہلی جنگ عظیم شروع ہو گئی 1914 میں، جس میں سلطنت عثمانیہ جرمنی کے ساتھ تھی؟ جی، اور برطانیہ کو عثمانیوں کے خلاف عربوں کی مدد بھی چاہیے تھی، اور ساتھ ہی وہ جنگ کے بعد مشرق وسطیٰ کا نقشہ کیسے بنے گا اس بارے میں بھی سوچ رہا تھا۔ اسی سارے تناظر میں 1917 میں وہ مشہور بیلفور اعلامیہ سامنے آیا۔ وہ اعلامیہ جس پر آج تک بحث ہوتی ہے، اس میں تھا کیا اصل میں؟ یہ اصل میں برطانوی حکومت کی طرف سے صہیونی فیڈریشن کے نام ایک خط تھا۔ اس میں کہا گیا تھا کہ برطانوی حکومت فلسطین میں یہودی عوام کے لیے ایک قومی گھر کے قیام کی حمایت کرتی ہے۔ اچھا۔ لیکن
اسی خط میں یہ بھی لکھا تھا کہ ایسا کوئی قدم نہیں اٹھایا جائے گا جس سے فلسطین میں موجود غیر یہودی باشندوں کے شہری اور مذہبی حقوق کو یا پھر دوسرے ممالک میں یہودیوں کے حقوق اور سیاسی حیثیت کو نقصان پہنچے۔ یہ تو ایک ہی جگہ پر دو متضاد باتیں لگ رہی ہیں۔ بالکل، یا کم از کم بہت مبہم۔ ایک طرف یہودیوں کے لیے قومی گھر کی حمایت، دوسری طرف مقامی عرب آبادی کے حقوق کے تحفظ کی بات۔ اسی ابہام نے اب کہہ سکتی ہیں مستقبل کے تنازع کے بیج بو دیے۔ اور پھر جنگ میں عثمانی ہار گئے اور برطانیہ کو فلسطین کا مینڈیٹ مل گیا۔ جی ہاں، جنگ کے بعد لیگ آف نیشنز نے 1920 میں فلسطین کا مینڈیٹ یعنی انتظامی اختیار برطانیہ کو سونپ دیا۔ اب ذمہ داری برطانیہ پر تھی کہ وہ متضاد وعدوں کو کیسے نبھاتا ہے۔ تو یہ برطانوی مینڈیٹ کا دور 1920 سے 1948 تک کیسا رہا؟ کیا برطانیہ یہ توازن قائم رکھ سکا؟ نہیں، یہ دور انتہائی کشیدہ رہا، بہت مشکل تھا۔ برطانیہ نے ایک طرف یہودی امیگریشن کی اجازت دی، جو خاص طور پر جب جرمنی میں نازیوں کے مظالم بڑھے تو بہت تیز ہو گئی۔ صہیونی تنظیمیں زمینیں خرید رہی تھیں، اپنے ادارے بنا رہی تھیں۔ دوسری طرف جو مقامی عرب فلسطینی آبادی تھی، انہوں نے اس ساری صورتحال کو یعنی امیگریشن اور زمینوں کی منتقلی کو اپنے مستقبل کے لیے ایک سنگین خطرہ سمجھا۔ تو انہوں نے مخالفت کی؟ شدید مخالفت کی، احتجاج ہوئے، ہڑتالیں ہوئیں، حتیٰ کہ 1936-39 میں ایک بڑی عرب بغاوت بھی ہوئی جسے برطانیہ نے کافی سختی سے کچلا۔ غرض دونوں قوموں کے درمیان جو خلیج تھی وہ گہری ہوتی چلی گئی۔ برطانیہ کے لیے صورتحال سنبھالنا تقریباً ناممکن ہوتا جا رہا تھا۔ تو آخرکار برطانیہ نے یہ مسئلہ اقوام متحدہ کے حوالے کر دیا؟ بالکل، دوسری جنگ عظیم ختم ہو چکی تھی، برطانیہ کمزور ہو گیا تھا اور وہ اس مسئلے سے نکلنا چاہتا تھا۔ تو 1947 میں انہوں نے یہ مسئلہ نئی بنی ہوئی اقوام متحدہ یونائیٹڈ نیشنز کے سپرد کر دیا۔ اقوام متحدہ نے کیا کیا؟ اقوام متحدہ نے ایک خصوصی کمیٹی بنائی، UNSCOP۔ اس کمیٹی نے پھر فلسطین کو ایک عرب ریاست اور ایک یہودی ریاست میں تقسیم کرنے کا منصوبہ پیش کیا اور یروشلم کو ایک بین الاقوامی شہر بنانے کی تجویز دی۔ یہ تھا 1947 کا تقسیم کا منصوبہ، پارٹیشن پلان۔ اس منصوبے پر رد عمل کیا آیا دونوں طرف سے؟ یہودی قیادت نے، اگرچہ وہ اس سے زیادہ علاقے کے خواہش مند تھے، لیکن انہوں نے اس منصوبے کو قبول کر لیا کیونکہ یہ انہیں ایک ریاست دے رہا تھا۔ اور عربوں نے؟ عرب لیگ نے اور فلسطین کی عرب قیادت نے اسے مکمل طور پر مسترد کر دیا۔ ان کا موقف تھا کہ یہ تقسیم غیر منصفانہ ہے، یہ مقامی اکثریت یعنی عربوں کی مرضی کے خلاف ہے اور یہ ان کے حق خود ارادیت کی نفی ہے۔ تو ایک طرف قبولیت، دوسری طرف مکمل انکار۔ اس کے بعد کیا ہوا؟ اس کے بعد واقعات بہت تیزی سے پیش آئے۔ جیسے ہی 14 مئی 1948 کو برطانوی مینڈیٹ ختم ہوا، اسی دن ڈیوڈ بین گوریون نے تل اویو میں ریاست اسرائیل کے قیام کا اعلان کر دیا۔ اور اعلان کے فوراً بعد جنگ شروع ہو گئی؟ اگلے ہی دن 5 پڑوسی عرب ممالک مصر، شام، اردن، لبنان اور عراق نے نئی اسرائیلی ریاست پر حملہ کر دیا۔ یہ 1948 کی پہلی عرب اسرائیل جنگ تھی۔ اس جنگ کے نتائج کیا نکلے؟ یہ تو نئی ریاست کے لیے ایک طرح سے بقا کی جنگ بن گئی ہوگی۔ جی، اسرائیل کے لیے یہ جنگ آزادی تھی اور عربوں، خاص طور پر فلسطینیوں کے لیے یہ النقبہ یعنی تباہی یا بڑی آفت تھی۔ النقبہ؟ جی، جنگ جب 1949 میں ختم ہوئی تو اسرائیل نہ صرف قائم رہا بلکہ اس نے اقوام متحدہ کے تقسیم منصوبے میں جو علاقہ اسے دیا گیا تھا اس سے بھی زیادہ زمین پر قبضہ کر لیا۔ مغربی یروشلم بھی اس کے کنٹرول میں آ گیا۔ اور فلسطینی آبادی کا کیا ہوا؟ جنگ کے دوران اور اس کے فوراً بعد تقریباً 7 لاکھ سے زیادہ فلسطینی عرب یا تو اپنے گھر بار چھوڑ کر پڑوسی ممالک میں پناہ گزین ہو گئے یا انہیں نکال دیا گیا۔ 7 لاکھ؟ جی، ایک بہت بڑی تعداد۔ ان کی واپسی کا مسئلہ آج تک حل طلب ہے۔ یہ جو النقبہ ہے، یہ فلسطینی قومی شناخت اور ان کے بیانیے کا ایک بنیادی ستون ہے۔ ہم یہاں صرف واقعات بیان کر رہے ہیں جیسا کہ ہمارے ذرائع میں ملتے ہیں، غیر جانبداری کے ساتھ۔ تو ریاست تو قائم ہو گئی لیکن تنازع ختم نہیں ہوا بلکہ شاید مزید بحرہ ہو گیا۔
اس کے بعد کیا اہم واقعات پیش آئے؟ تنازعات کا سلسلہ تو بس چلتا ہی رہا۔ 1956 میں سوئس بحران آیا، جس میں اسرائیل، برطانیہ اور فرانس نے مصر پر حملہ کیا۔ لیکن پھر 1967 کی جو 6 روزہ جنگ تھی، وہ ایک انتہائی اہم موڑ ثابت ہوئی۔ 6 روزہ جنگ؟ اس میں کیا ہوا تھا؟ صرف 6 دنوں کے اندر اسرائیل نے مصر سے غزہ پٹی اور پورا جزیرہ نما سینا چھین لیا۔ پورا سینا؟ جی۔ اردن سے مغربی کنارہ، ویسٹ بینک، جس میں مشرقی یروشلم بھی شامل تھا، وہ لے لیا، اور شام سے گولان کی پہاڑیاں۔ یعنی صرف 6 دن میں اتنا بڑا علاقہ؟ جی۔ اس جنگ نے خطے کا نقشہ ہی بنیادی طور پر بدل دیا۔ پورا یروشلم شہر اب اسرائیل کے کنٹرول میں تھا۔ 1967 کی جنگ کے اثرات تو یقیناً بہت دور رس ہوئے ہوں گے، خاص طور پر فلسطینیوں کے لیے۔ بہت زیادہ۔ اس جنگ نے فلسطینی قوم پرستی کو ایک نئی شدت، ایک نئی شکل دی۔ اب مسئلہ صرف 1948 کے پناہ گزینوں کی واپسی کا نہیں رہا، بلکہ مغربی کنارے اور غزہ پر جو اسرائیلی قبضہ ہوا تھا، اس کے خاتمے کا بھی بن گیا۔ اور عالمی سطح پر کیا رد عمل تھا؟ اقوام متحدہ کی جناور کی کونسل نے قرارداد 2442 منظور کی، جس میں مقبوضہ علاقوں سے اسرائیلی افواج کے انخلاء اور خطے کی تمام ریاستوں کے محفوظ اور تسلیم شدہ سرحدوں کے اندر رہنے کے حق کا مطالبہ کیا گیا، لیکن اس قرارداد پر آج تک مکمل عمل درآمد نہیں ہو سکا۔ اس کے بعد بھی تو جنگیں ہوئیں، شاید 1973 میں؟ ہاں، 1973 میں مصر اور شام نے یوم کپور، جو یہودیوں کا ایک مقدس دن ہے، اس پر اچانک حملہ کیا۔ اچھا۔ ان کا مقصد تھا 1967 میں کھوئے ہوئے علاقے، خاص طور پر سینا اور گولان، واپس لینا۔ شروع میں انہیں کافی کامیابی ملی اور اسرائیل ایک طرح سے لڑ کھڑا گیا۔ لیکن پھر امریکہ کی مدد سے اسرائیل نے جوابی کارروائی کی اور جنگ بندی تک وہ کافی حد تک سنبھل چکا تھا۔ تاہم اس جنگ نے یہ تاثر ضرور زائل کیا کہ اسرائیل ناقابل شکست ہے۔ تو کیا اس جنگ کے بعد امن کی کوششوں میں کچھ تیزی آئی؟ شاید کچھ راستہ کھلا، کیونکہ اس جنگ کے بعد ایک بڑی پیش رفت ہوئی۔ 1979 میں مصر کے صدر انور سادات اور اسرائیلی وزیر اعظم مناخم بیگن نے امریکی صدر جمی کارٹر کی ثالثی میں کیمپ ڈیوڈ معاہدے پر دستخط کیے۔ کیمپ ڈیوڈ؟ یہ تو بہت مشہور معاہدہ ہے۔ جی۔ اس کے تحت مصر نے اسرائیل کو تسلیم کر لیا اور بدلے میں اسرائیل نے پورا سینا کا علاقہ مرحلہ وار مصر کو واپس کر دیا۔ یہ کسی بھی عرب ملک کا اسرائیل کے ساتھ پہلا باقاعدہ امن معاہدہ تھا۔ لیکن یہ تو صرف مصر کے ساتھ تھا، فلسطینیوں کے ساتھ معاملہ تو ویسے ہی رہا، بلکہ شاید اور پیچیدہ ہو گیا۔ بہت زیادہ پیچیدہ۔ 1982 میں اسرائیل نے لبنان پر حملہ کیا، PLO کو وہاں سے نکالا۔ پھر 1987 میں مقبوضہ علاقوں میں پہلی فلسطینی انتفاضہ یعنی عوامی بغاوت شروع ہو گئی۔ پتھراؤ، ہڑتالیں، یہ کئی سال تک جاری رہی، اور شاید اسی انتفاضہ کے دباؤ اور بدلتے ہوئے عالمی حالات کی وجہ سے بالآخر 1993 میں وہ مشہور اوسلو معاہدے ہوئے۔ اوسلو؟ ناروے میں؟ جی، یہ ایک تاریخی پیش رفت تھی۔ خفیہ مذاکرات کے بعد اسرائیل اور تنظیم آزادی فلسطین PLO نے پہلی بار ایک دوسرے کو تسلیم کیا۔ اچھا۔ اور ایک عبوری فلسطینی اتھارٹی قائم ہوئی، جسے مغربی کنارے اور غزہ کے کچھ حصوں پر محدود شہری اختیارات ملے۔ مقصد یہ تھا کہ 5 سال کے اندر اندر ایک حتمی امن معاہدہ طے پا جائے گا۔ لیکن وہ حتمی معاہدہ تو کبھی نہیں ہو سکا، اوسلو کو تو ناکام سمجھا جاتا ہے۔ بدقسمتی سے جی ہاں۔ اس کی وجوہات بہت سی ہیں، بہت پیچیدہ ہیں۔ جو حتمی حیثیت کے بڑے مسائل تھے، مثلاً یروشلم کا مستقبل کیا ہوگا، فلسطینی پناہ گزینوں کی واپسی کا حق، مغربی کنارے میں جو یہودی بستیاں بن رہی تھیں ان کا کیا بنے گا، اور مستقل سرحدوں کا تعین، ان پر کوئی اتفاق رائے نہیں ہو سکا۔ اور شاید دونوں طرف شدت پسند عناصر بھی تھے۔ بالکل، دونوں طرف ایسے عناصر تھے جو امن عمل کے خلاف تھے۔ انہوں نے تشدد کے ذریعے سے سبوتاج کرنے کی کوشش کی۔ پھر 2000 میں دوسری انتفاضہ شروع ہو گئی، جو پہلی سے کہیں زیادہ پرتشدد تھی۔ تو اوسلو کا جو ایک خواب تھا وہ بکھر گیا۔ اور پھر 21ویں صدی میں کیا صورتحال رہی ہے؟ ہم خبروں میں سنتے ہیں بستیوں کی تعمیر، غزہ کی جنگیں، یہ سب کیا ہے؟ جی، 21ویں صدی میں یہ تنازع جاری رہا۔ مغربی کنارے میں اسرائیلی بستیوں کی تعمیر اور توسیع کا سلسلہ چلتا رہا، جسے زیادہ تر عالمی برادری بین الاقوامی قانون کے خلاف سمجھتی ہے۔
پھر 2005 میں اسرائیل نے ایک بڑا قدم اٹھایا اور یک طرفہ طور پر غزہ سے اپنی فوج اور تمام یہودی بستیاں ہٹا لیں۔ اچھا، تو غزہ خالی کر دیا؟ جی، لیکن پھر 2007 میں وہاں حماس نے فلسطینی اتھارٹی کو بے دخل کر کے کنٹرول سنبھال لیا۔ اس کے بعد سے اسرائیل نے مصر کے ساتھ مل کر غزہ کی سخت ناکہ بندی کر رکھی ہے۔ ناکہ بندی، اس کا کیا اثر ہوا؟ اس سے وہاں شدید انسانی بحران پیدا ہوا ہے۔ غربت، بے روزگاری بہت زیادہ ہے، اور غزہ اور اسرائیل کے درمیان کئی بار شدید لڑائیاں بھی ہو چکی ہیں، 2008-9 میں، 2012 میں، 2014 میں، 2021 میں۔ یہ تو ایک مسلسل بحران کی کیفیت لگتی ہے۔ جی، غزہ کی صورتحال خاص طور پر بہت تشویشناک رہی ہے۔ لیکن ابھی پچھلے کچھ سالوں میں کچھ عرب ممالک کے ساتھ اسرائیل کے تعلقات بھی معمول پر آئے ہیں، وہ ابراہیم معاہدے؟ جی ہاں، 2020 میں ایک اور اہم پیش رفت ہوئی۔ متحدہ عرب امارات، UAE اور بحرین نے امریکہ کی ثالثی میں اسرائیل کے ساتھ سفارتی تعلقات قائم کرنے کا اعلان کیا۔ متحدہ عرب امارات اور بحرین؟ جی، اور پھر جلد ہی سوڈان اور مراکش بھی اس میں شامل ہو گئے۔ انہیں ابراہیم معاہدے کہا جاتا ہے۔ تو اس کا کیا مطلب ہے؟ کیا اس سے خطے میں کوئی بڑی تبدیلی آئی؟ یہ عرب دنیا کے ساتھ اسرائیل کے تعلقات میں یقیناً ایک اہم تبدیلی ہے۔ کئی دہائیوں سے عرب ممالک کا موقف تھا کہ پہلے فلسطینی مسئلہ حل ہو، پھر اسرائیل سے تعلقات بنیں گے، لیکن ان معاہدوں نے اس ترتیب کو بدل دیا۔ تاہم یہ بھی حقیقت ہے کہ ان معاہدوں نے جو بنیادی اسرائیلی فلسطینی تنازع ہے اسے حل نہیں کیا، وہ اپنی جگہ موجود ہے۔ تو آج اتنی لمبی، اتنی پرتوں والی تاریخ کے بعد اگر ہم دیکھیں تو اسرائیل کہاں کھڑا ہے؟ اس کی کیا تصویر بنتی ہے؟ آج کا اسرائیل آپ کہہ سکتے ہیں ایک بہت ہی پیچیدہ، کثیر الجہتی تصویر پیش کرتا ہے۔ ایک طرف یہ ایک پارلیمانی جمہوریت ہے، ٹیکنالوجی میں خاص طور پر ہائی ٹیک اور دفاعی صنعت میں دنیا میں اس کا ایک نمایاں مقام ہے۔ جی، یہ تو سنتے ہیں۔ ایک مضبوط جدید فوج کا مالک ہے۔ دوسری طرف اس کی شناخت بہت گہرائی سے اپنی قدیم تاریخ اور مذہبی روایت سے جڑی ہوئی ہے۔ اور سب سے بڑھ کر یہ اب بھی فلسطینیوں کے ساتھ ایک ایسے شدید تنازع میں گھرا ہوا ہے جس کا کوئی پائیدار متفقہ حل دور دور تک نظر نہیں آتا۔ اور کیا اسرائیل کے اندر بھی سب ایک صفحے پر ہے؟ نہیں، معاشرے کے اندر بھی، مطلب سیاست میں، ثقافت میں، مذہب اور ریاست کے تعلق پر بہت گہری تقسیم موجود ہے۔ تو یہ سب چیزیں ایک ساتھ چل رہی ہیں، ایک دوسرے پر اثر انداز ہو رہی ہیں۔ تو یہ سفر جو ہم نے دیکھا قدیم بادشاہتوں سے شروع ہوا تھا، پھر سلطنتوں کا عروج و زوال، اس سرزمین کی گہری مذہبی اہمیت، جلاوطنی کا تجربہ، جدید قومی پرستی کی تحریکیں، پھر ایک ریاست کا قیام، اس کے ساتھ ہی جنگیں، تنازعات اور امن کی کچھ ٹوٹی پھوٹی کوششیں، یہ سب ہوتا ہوا آج یہاں تک پہنچا ہے۔ واقعی ایک ایسی کہانی ہے جس کے ہر قدم پر تاریخ کے گہرے نشانات نظر آتے ہیں۔ بالکل، اور یہ سمجھنا بھی ضروری ہے کہ ہر فریق کا اپنا تاریخی بیانیہ ہے، اپنی اپنی سچائیاں ہیں، اپنے دکھ ہیں۔ زمین سے وابستگی، مذہبی عقائد، قومی شناخت کے احساسات، یہ سب اتنے گہرے ہیں، اتنے شدید ہیں کہ کوئی آسان سیدھا سادہ حل ممکن نظر نہیں آتا۔ ماضی جو ہے وہ حال پر پوری طرح حاوی ہے۔ باقی اس سب کو سمجھنے کے بعد ذہن میں یہ سوال ضرور اٹھتا ہے، بلکہ گونجتا ہے کہ اس خطے کا مستقبل کیا ہے؟ کیا تاریخ کے اس بھاری بوجھ کے ساتھ، ان گہری وابستگیوں اور اتنے تلخ تجربات کے ہوتے ہوئے، کیا یہاں کبھی حقیقی امن اور ایک مشترکہ مستقبل کی کوئی صورت ممکن ہو پائے گی؟ یہ وہ سوال ہے جس پر شاید ہمیں اپنی روزمرہ کی خبروں سے ذرا ہٹ کر زیادہ گہرائی میں سوچنے کی ضرورت ہے۔